میاں بیوی کی سہاگ رات کو فحش نویسوں نے اس پاکیزہ رات کے بارے بےہودہ مضامین اور کتابیں لکھ کر ناپاک بنا دیا ہے۔ شوہر اور بیوی کی پہلی رات جب وہ آپس میں ملتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اس کے بعد ان کی ایک دوسرے سے پہچان ہو جاتی ہے۔ میاں اور بیوی میں جو فطری شرم و حیا ہوتی ہے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ پیار و محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کی پہلی رات کو نہ عجیب و غریب محسوس کرنا چاہیے اور نہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اب ان کی آپس میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ پہلی رات شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ سہاگ رات کے متعلق خاوند کو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے حسن و سلوک سے بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی کی اجنبیت کو احسن طریقے سے دور کرے۔ 2. خاوند اپنی بیوی کو مذہبی طریقے سے اپنے پیار و محبت میں لانے کی کوشش کرے۔ 3. شوہر کا بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کے پاس آنے کو اجنبیت نہ سمجھے۔ 4. بیوی کو اپنے اعتبار میں لاتے ہوئے شوہر اپنے گھر کا ماحول بیوی کو آگاہ کرنے کے ساتھ اپنی فیملی میں رہنے کا سلیقہ بتائے۔ شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی کے لیے بھی اہم بات ہیں جن پر وہ عمل کر کے اپنے شوہر کے دل میں پیار و محبت بھر سکتی ہے۔ سہاگ رات کو بیوی اپنے خاوند کو اس بات کا یقین دہانی کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے لیے اس کا خاوند ہی سب کچھ ہے۔ شوہر کو اپنانے کی کوشش کرے، اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس کی باتوں میں ہاں کے ساتھ ہاں ملاتی جائے۔ شوہر کو اجنبیت محسوس نہ ہو۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے اور اس کے ساتھ گھل مل جائے۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، اس کو دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اپنے خاوند کو اپنا ہمدرد ماننے میں کوئی عار محسوس نہ کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی دلہن کے ساتھ ہنسی مذاق کرے تاکہ اس کی دلہن خوش ہو جائے۔ وہ اپنی دلہن کو پیارے پیارے سے تحفے پیش کرے۔ شوہر اپنی نئی دلہن کے لیے کھانے پینے کے لیے اچھے اچھے فروٹ پیش کرے۔ اس موقع پر دودھ کا پینا بہت ہی بہتر ہے۔ اگر دودھ پاس ہے تو شوہر پہلے خود دودھ پیے، پھر اپنی نئی دلہن کو بھی پلائے۔ جب گلاس سے ختم ہو جائے تو دلہن وہ گلاس اپنے شوہر کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ یہ سنت نبوی ہے۔ حضرت اسماء سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ نئی دلہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا جس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، پھر حضرت عائشہ کو پیش کر دیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دودھ کا پیالہ نئی دلہن کو دیا گیا تو انہوں نے شرماتے ہوئے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ پیالے کو پکڑ کر دودھ پی لو۔ وہ فرماتی ہیں کہ عائشہ نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس پیالے سے دودھ پیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دودھ اپنے ساتھی کو بھی دو۔ اس سے مراد کہ اپنے خاوند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے پہلی ملاقات اور بات چیت کرنے سے پہلے دلہن کو سلام کرے، پھر دلہن کی سر یا پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، اے میرے رب، میں تجھ سے اپنی بیوی کو بھلائی اور اس کی صحت کی دعا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ اس کے ادا کرنے سے میاں اور بیوی میں پیار و محبت بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں کو خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ ہم بستری سے پہلے میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھوئیں تاکہ ایک تو غلاظت نہ رہے اور دوسرا پٹھوں میں جلدی گرمی پیدا نہ ہو اور وقت زیادہ لگے۔ ہمیشہ اپنے نیچے موٹا کپڑا ڈالیں تاکہ بستر پر غلاظت نہ لگے۔ ایک دفعہ ایک بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، میری شادی ایک کنواری لڑکی سے ہوئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت پیدا کرنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز تم پر حلال کر دی ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے۔ جب تو سہاگ رات اپنے کمرے میں داخل ہوگا
تو سلام کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا اس طرح کرنا جیسے کہ تو امامت کروا رہا ہے اور وہ تیرے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں میں خوب محبت و پیار پیدا کرے گا۔ شوہر اور بیوی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ جب نکاح ہوا تو ان کا آپس میں تعلق پیدا ہو گیا۔ بیوی سے پہلی ہی ملاقات میں اپنے شوہر کے ساتھ کھل کر سامنے نہیں آئے گی۔ وہ شرماتے ہوئے اپنے آپ کو خاوند کے لیے پیش کرے گی۔ خاوند پر لازم ہے کہ حاجت جنابت کرنے میں جلدی نہ کرے۔ پہلے اپنی بیوی کو پیار بھری باتیں کرے، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف جائے، کیونکہ بیوی تو اب خاوند کی ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو ایسے کام میں جلد بازی دونوں کو کسی نقصان میں مبتلا کر دے۔ اگر شوہر ہم بستری میں جلدی کرے گا تو بیوی شادی کو صرف اور صرف شہوت رانی ہی سمجھے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھے گی۔ اگر حق مہر لکھا گیا ہو تو پہلے خاوند کو حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیوی سے فائدہ اٹھانا خاوند کی غیرت کے خلاف ہے۔ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نیک اولاد سے نوازتا ہے۔ خاوند کو پہلے بیوی کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ حرام کام سے بچنے کی نیت کرنی چاہیے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے: اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، تو ہم کو جو بھی بیٹا یا بیٹی عطا کرے گا اس کو بھی شیطان کے شکنجے سے دور فرما دے۔ خاوند کو چاہیے کہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے پیار و محبت سے بات کر کے اس سے حاجت جنابت کرے۔ اس طرح خدا نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ آمین۔